قرآن مجید کا سورہ نمبر 15 سورہ ہجر۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں، اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ کہہ دیجئے، ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور بتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو یہی کہیں گے، ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور بتحقیق ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم لو گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا، میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا اس مقام سے، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہو گئی۔ کہا، پروردگارا، پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے۔ فرمایا، تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، معین وقت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے، لہذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا، ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ جو میرے بندے ہیں
उन पर यकीनन तेरी बालादस्ती ना होगी सिवाय उन बहके हुए लोगों के जो तेरी पैरवी करें। उन सब की वादा गाह जहन्नुम है, जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है। उधर अहले तकवा यकीनन बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा, सलामती और अमन के साथ इनमें दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कीना होगा हम निकाल देंगे। वो बरादराना तौर पर तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, जहां ना उन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी, ना उन्हें वहां से निकाला जाएगा। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा दरगुजर करने वाला मेहरबान हूं, और यह कि मेरा अजाब भी यकीनन बड़ा दर्दनाक अजाब है। और उन्हें इब्राहिम के मेहमानों का हाल भी सुना दो। जब वो इब्राहिम के यहां दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, सलाम। इब्राहिम ने कहा, हम तुमसे खौफजदा हैं। कहने लगे, आप खौफ ना करें, हम आपको एक दाना लड़के की खुशखबरी देते हैं। कहा, क्या तुम मुझे उस वक्त खुशखबरी देते हो जब बुढ़ापे ने मुझे गिरफ्त में ले लिया है? किस बात की खुशखबरी देते हो? कहने लगे, हमने आपको सच्ची खुशखबरी दी है, आप मायूस ना हो। इब्राहिम बोले, अपने रब की रहमत से तो सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। फिर फरमाया, ए फिरिस्तादगान, तुम्हारी मुहिम क्या है? कहने लगे, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर आले लूत कि उन सबको हम जरूर बचा लेंगे। अलबत्ता उनकी बीवी के बारे में हमने ये तय किया है कि वो जरूर पीछे रह जाने वालों में होगी। जब ये फिरिस्तादगान आले लूत के यहां आए तो लूत ने कहा, तुम तो ना आशना लोग हो। कहने लगे, हम आपके पास वही चीज लेकर आए हैं जिसके बारे में लोग शक कर रहे थे, और हम तो आपके पास अम्रे हक लेकर आए हैं, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। लिहाजा आप अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में यहां से चले जाएं, और आप उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स मुड़कर ना देखे, और जिधर जाने का हुक्म दिया गया है उधर चले जाएं। और हमने लूत को अपना फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही उनकी जड़ काट दी जाएगी। उधर शहर के लोग खुशियां मनाते लूत के घर आए। लूत ने कहा, बिलाशुबा ये मेरे मेहमान हैं, लिहाजा तुम मुझे रुस्वा ना करो, और अल्लाह से डरो और मुझे बदनाम ना करो। कहने लगे, क्या हमने तुम्हें सारी दुनिया के लोगों की पजीराई से मना नहीं किया था? लूत ने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी की कसम, यकीनन वो बदमस्ती में मदहोश थे। फिर सूरज निकलते वक्त उन्हें खौफनाक आवाज ने गिरफ्त में ले लिया। फिर हमने उस बस्ती को तहोबाला करके रख दिया, और हमने उन पर कंगरीले पत्थर बरसाए। इस वाक़े में साहिबान फरासत के लिए निशानियां हैं, और ये बस्ती ज़ेरे इस्तेमाल गुजरगाह में आज भी मौजूद है। उसमें ईमान वालों के लिए यकीनन निशानी है, और ऐका वाले यकीनन बड़े जालिम थे, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। और ये दोनों बस्तियां एक खुली शाहरा पर वाक़े हैं, और बतहकीक हिज्र के बाशिंदों ने भी रसूलों की तकज़ीब की, और हमने उन्हें अपनी निशानियां दिखाई, लेकिन वो उनसे मुंह फेरते थे, और वो पहाड़ों को तराश कर पुरअमन मकानात बनाते थे। और उन्हें सुबह के वक्त एक खौफनाक आवाज ने गिरफ्त में ले लिया। बस जो वो किया करते थे उनके काम ना आया। और हमने आसमानों और जमीन और उनके दरमियान मौजूदात को बरहक पैदा किया है, और कयामत यकीनन आने वाली है। लिहाजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे बावकार अंदाज में दरगुजर करें। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब खालिक और बड़ा दाना है, और बातहकीक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात और अजीम कुरान अता किया है। ए रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور کہہ دیجئے میں تو صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں۔ جیسا عذاب ہم نے دھڑے بندی کرنے والوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان اعمال کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں ان قریب انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا، اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین موت آ جائے۔